بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں سننے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ میں آپ سب کو اپنے اس معلوماتی سلسلے دولت کا دستور سمجھو سیکھو خوشحال بنو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان سے ابتدا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس سیشن کے موضوعات کو ذرا دیکھ لیا جائے۔ اولاً ایک اہم اصول جو اس سیشن کا پہلا موضوع ہے، اس کے بعد اس سیریز کے مقصد یا مقاصد کا ایک تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد میں اپنا تعارف کرا دوں گا۔ اس کے بعد انتہائی اہم موضوع کے مالی شعور، فائنینشیل لٹریسی کی کیا اہمیت ہے، اور آخر میں نتیجہ اور دعوت عمل کی طرف توجہ دلائی جائے گی۔ پہلی بات کے طور پر یہ جاننا چاہیے کہ انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے سکون، فیصلوں اور رشتوں تک کو متاثر کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک مال ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مال کے اثرات سے انکار ممکن نہیں۔ مال کا ہونا بھی انسان کو بدلتا ہے، اس کا نہ ہونا یا کم ہونا بھی اپنا بھرپور اثر رکھتا ہے۔ جب اس کا ہونا بھی اثر رکھتا ہے اور نہ ہونا بھی، تب پھر مال کے صحیح استعمال، اس کی حقیقت، اس کے اثرات کا شعور حاصل کیے بغیر زندگی میں آگے بڑھنا کیسے ممکن ہے؟ اس سوال پر ضرور غور فرمائیے گا۔ اس شعور کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ اس شعور کے ذریعے انسان نہ صرف اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے، بلکہ اپنی زندگی کو متوازن، پرسکون اور خوشحال بھی بنا سکتا ہے۔ میرے اس معلوماتی سلسلے دستور دولت کے سلسلے میں مختلف نشستوں میں اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کی ایک سورہ ہے جس کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ ہی اسے سارا کا سارا کھول دو کہ سب ہی دے ڈالو، پھر تمہیں خود ملامت زدہ اور تھکا ہارا بن کر بیٹھنا پڑے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے مالی معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم فرمایا ہے۔ اس میں کنجوسی یعنی ہاتھ گردن سے باندھنا اور فضول خرچی ہاتھ بالکل کھول دینا دونوں سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ ان دونوں کا نتیجہ انسان پر ملامت
طاری ہو جانا اور حسرت کا طاری ہو جانا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس اعتدال کو آپ فائنینشیل ڈسپلن کہہ سکتے ہیں، جو مالی شعور یعنی فائنینشیل لٹریسی کا حصہ ہے، جو اس سیریز کا بنیادی موضوع ہے۔ یہ سلسلہ یعنی دولت کا دستور، سمجھو، سیکھو اور خوشحال بنو، چند نشستوں پر مشتمل ہے، جس میں عام فہم انداز میں ان امور کی نشاندہی کی جائے گی جو انسان کو اپنی مالی حالت کو بہتر سے بہتر بنانے میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو آئیے سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ میں آپ سب حقیقی معنوں میں خوشحال بن سکیں۔ اب یہاں مناسب ہوگا کہ میں اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام محمد جاوید یوسف ہے۔ میں نے NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں BE کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں تقریباً 2 سال KC میں ایز این اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر کام کرتا رہا۔ اس مختصر قیام میں نے اپنی کارکردگی کے حوالے سے بہت اچھا تاثر چھوڑا، وللہ الحمد۔ سن 1988 میں یعنی 1988 میں میری زندگی ایک نئے اور انقلابی مرحلے میں داخل ہوئی، جب میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے امریکہ گیا۔ یہ تجربہ نہ صرف میری تکنیکی بنیاد کو مضبوط کرنے کا باعث بنا، بلکہ علم، جدت اور زندگی کے وسیع تر زاویوں کو سمجھنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ وہاں پر قیام کے دوران میں اپنی یونیورسٹی کے MSA کے چیپٹر MSA دیٹ از مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کا جنرل سیکرٹری منتخب ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن PSA کے یونیورسٹی چیپٹر کا جنرل سیکرٹری بھی منتخب ہوا۔ وہاں پر تعلیم کے اختتام کے بعد زندگی ایک نئے رخ پر چل پڑی۔ مجھے سعودی عرب کے شہر ریاض میں مشہور و معروف یونیورسٹی کنگ سعود یونیورسٹی میں بطور لیکچرار کام کرنے کا موقع ملا۔ وہ سفر جو 1993 میں شروع ہوا تھا 34 سال تک جاری رہا۔ الحمدللہ وہاں پر بھی کارکردگی کے حوالے سے ستائش ملی، ساتھیوں سے اور طلباء سے بھی۔ اور اب میں ریٹائر ہو چکا ہوں۔ بہرحال اس پیشہ ورانہ زندگی میں جو اکثر تعلیم کے حوالے سے رہی،
میں ہمیشہ مطالعہ اور تحریر کی طرف مائل رہا۔ میں ہمہ وقت سیکھنے والا انسان ہوں۔ میں نے مختلف موضوعات پر کتابیں بھی تصنیف کی، جن کو انٹرنیٹ پر PDF فارمیٹ میں رکھ دیا ہے، جس کا جی چاہے بلا قیمت ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار مضامین لکھے جو مختلف میلنگ لسٹ کے ذریعے ایک بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچے اور بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج اگرچہ ذرائع بدل گئے ہیں، مگر علم بانٹنے کا میرا جذبہ آج بھی وہی ہے۔ تحریر، غور و فکر اور قارئین کے ساتھ بامعنی تعلق کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ سارا سال کی تدریس اور تحریر کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ سب سے اہم سبق جس کا کوئی شعور، کوئی ادراک ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ انجینئرنگ ہو یا دیگر شعبے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ لائف اسکل کے بارے میں بھی ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہے۔ ان میں سے یعنی لائف اسکلز کے حوالے سے ایک اہم اسکل، بلکہ شاید بہت ہی اہم اسکل یہ ہے کہ ہم پیسہ کمانے، اسے سنبھالنے اور دانش مندی سے بڑھانے کی صلاحیت حاصل کریں۔ یہی جذبہ یعنی فائنینشیل اسکلز یا فائنینشیل لٹریسی کہہ لیجئے، اس کی وجہ سے یہ کورس جو آج آپ کے سامنے ہے اس کا آغاز کیا۔ اس کورس میں، اس سلسلے میں مالیاتی شعور کو آسان طور پر پیش کرنا ہے۔ یہ سیریز محض ایک علمی مشق نہیں، بلکہ ایک مخلصانہ کوشش ہے کہ زندگی بھر کے تجربات، مشاہدات اور سبق کو عملی حکمت کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ میرا مقصد سادہ ہے۔ مقصد فائنینشیل لٹریسی ہے یا مالی شعور ہے، یعنی آپ کو صرف کمانے اور خرچ کرنے سے آگے لے جانا ہے تاکہ آپ اور میں اپنی مالی زندگی کو سمجھ سکیں، سنبھال سکیں اور اس پر مہارت حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے کا اگلا موضوع ہے مال کیوں ضروری ہے اور دین میں اس کی اہمیت۔ واضح رہے کہ یہ سلسلہ کئی سیشن پر مشتمل ہے، اس لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ فوراً جان سکیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی، تو صرف لائک ہی نہ کریں بلکہ یہ پیغام ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں آپ زندگی میں کامیاب اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔